जस्टिस मुनीब अख्तर साहब फरमा रहे हैं कि पार्लियामान में कोई भी बाज़मीर शख्स मौजूद नहीं है। ये तबसरा यूँ तो कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने आम कर दिया है, लेकिन अमूमी तजर्बा लोगों का यही है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो वही है कि असल तो इसका एजेंडा फ़लस्तीन है। 7 अक्टूबर को 1 साल पूरा हो जाता है, मज़ालिम की इंतहा हुई है, खंडर बन गया है गज़ा। तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त अदालतों के हवाले से आप जैसा ही मौक़िफ़ रखते हैं। अभी तो हमारे जो शूरा का फ़ैसला है ना जी, वो तो ये है कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त आइनी तरामीम की बहस जो है वो शिद्दत पर पहुंच चुकी है और इस हवाले से आइनी तरामीम के हवाले से सियासी जमातें भी जो हैं वो जोड़ तोड़ में इस वक्त मसरूफ़ अमल नज़र आती हैं। आज हमारे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद होंगे डॉक्टर फरीद अहमद प्राचा साहब, साबिक नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के और सीनियर सियासतदान भी हैं और इसके हवाले से उनका अच्छा खासा तजर्बा भी है। उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, बिफोर गोइंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्वेश्चन, पहला मुझे ये बताइएगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब फरमा रहे हैं कि पार्लियामान में कोई भी बाज़मीर शख्स मौजूद नहीं है। ये तबसरा यूँ तो कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने आम कर दिया है, लेकिन अमूमी तजर्बा लोगों का यही है। अगर ये हमारे सियासतदान, पार्लियामेंटेरियन इनमें ज़मीर नाम की कोई चीज़ होती तो आज पाकिस्तान कर्ज़ों में जकड़ा हुआ ना होता। वो जो कहते हैं ना कि जी पहले हर बात पे हम सोचते थे, अब फ़कत हाथ उठा देते हैं, तो ये हाथ उठाने वाले पार्लियामेंटेरियन हैं। इसलिए वो तबसरे को हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत जर्नलाइज कर दिया है। सर, ये आप इशारा जो है आपका इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है कि वहाँ से फैसले आ जाते हैं और यहाँ से रबर स्टैंप हो जाती है। अच्छा, अब पहले तो यूँ होता है, पंजाबी का एक लफ्ज़ होता है ओला। पहले तो कुछ ओला होता था, अब वो ओला नहीं रहा। बूटा बूटा पत्ता पत्ता बाग तो सारा जाने हैं। तो वो सारे सबको पता है कहाँ से रिमोट कंट्रोल किसके पास है, कहाँ से वो में दबाया जा रहा है। ये बताइएगा पहले कि कल अमीर जमात इस्लामी और बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई है, उसमें फ़लस्तीन के अमूर पर दोनों ने यकजहती का भी इजहार किया है। तो क्या ये आप देख रहे हैं कि ये फ्यूचर में सियासी हवाले से एक अच्छी पेशरफ्त होगी? इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो वही है कि असल तो इसका एजेंडा फ़लस्तीन है। 7 अक्टूबर को 1 साल पूरा हो जाता है, मज़ालिम की इंतहा हुई है, खंडर बन गया है गज़ा। दुनिया बेहिसी के साथ सिर्फ आंसू बहा रही है या कोई कलमाते मुज़म्मत अपनी ज़बान से अदा कर, किसी ने रुकवाया नहीं है, एक दिन के लिए भी नहीं रुका। एक हुकूमत, अपोजिशन, पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान वो इस मरसे पे एक ही राय रखता है। लेकिन हमने कहा कि सबकी शमूलियत हो, लोग अपने घरों से, अपने दफ्तरों से निकल के सड़कों पे आएँ, और ये भी एक दुनिया में एहतजाज का तरीका है। तो इसी ज़मन में ये मुलाकातें हैं। दूसरी ये है कि समाजी लेवल पे सियासी जमातों का आपस में मिलना, ये एक खुशाइन बात है। और ठीक है कि आप सियासी इख्तिलाफात रखते हैं, कोई किसी दूसरे को इस तरह की मुलाकातों के ज़रिए से ये अब उसके मौक़िफ़ से नहीं हटा सकते। बिलखुसूस सर, सिंध के हवाले से बड़ी अच्छी डेवलपमेंट लगती है। सिंध में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में वो तनाव भी था माजी में। तो सर ये बताइएगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रही हैं उसमें आप देख रहे हैं कि मुल्क के मुफाद के लिए कुछ है, या आप भी दूसरे सियासतदानों की तरह जो इसमें देख रहे हैं कि एक तो इसकी टाइमिंग बहुत गलत है मौलाना फजल रहमान साहब की तरह, और दूसरा इसमें जो तरामीम पेश की जा रही हैं वो बड़ी नामुनासिब थी? देखिए ना, मैं तो खुद एक कानून का तालिब इल्म हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो कानून किसी ख़ास मौके पे या किसी ख़ास शख्सियत पर जिसका लिबास सिया जाए और कोशिश की जाए कि ये उसको ही फिट आए लिबास से, वो कानून इम्तियाज़ी कानून होता है। और किसी तरह से भी आइन के मुताबिक, जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक, असूल कानून के मुताबिक उसे किसी तरह से भी
اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ ملکوں میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو دشمن کی یلغار بھی ہو جائے، حملے بھی ہو جائیں، تب بھی وہ ملک قائم اور سلامت رہتا ہے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں ایک خاص فرد کو کہ اس کو آئینی سربراہ بنائیں۔ اب ذرا آپ اس کا اندازہ کیجئے، عمر اس کی جو ہے یعنی اس کے عہدے کی یا اس کی اپنی عمر 68 ایئر ہوگی، گویا کہ ایک 3 سال کے لیے اسے کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اس کو مقرر موجودہ وزیر اعظم کریں گے، پھر اس کے بعد اس کے جو جج ہوں گے اس کو وہ چیف جسٹس کرے گا۔ گویا کہ ایک پہلی آئینی عدالت بن رہی ہے اور اس کا ڈھانچہ ہی اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ وہ خدمتگار کے طور پر ہوگی اور اس کو کوئی ٹاسک دیا جائے گا اور وہ ٹاسک پورا کرے گی، پرفارم کر دے گی۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ اس کے لیے کیا؟ اور آئین میں ترمیم جو ہوتی ہے ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے، اسی لیے آئین نے 2/3 رکھا ہے۔ سر کل 63A پر فیصلہ آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بھی اب اجازت ہے آپ کو کہ کوئی بھی رکن قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اگر اپنی وفاداری بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے۔ اس میں آپ کو فیصلے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اتفاق کر لیا، آپ بھی اتفاق کر رہے ہیں؟ نہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ہی ہے سادہ سامان میں اس کو سمجھنے میں کہ چور پکڑا گیا، چور کو سزا بھی مل گئی کہ جی تمہیں جو ہے وہ 10 سال قید ہے، ساتھ ہی عدالت نے فیصلہ کیا کہ چوری کا مال تمہارا ہے۔ اب یہ چوری کا مال بھی اس کو اگر دے دیا جائے تو بندہ سمجھتا ہے کہ لمبا ڈاکہ ڈالو، 10 سال 5 سال قید بھی بھگت لے کہ چور مال تو مل جائے گا۔ عدالت بالفرض اگر یہی سمجھتی ہے کہ بھئی اس میں قانون مبہم ہے اور اس میں اسے غیر مبہم ہونا چاہیے تو وہ پارلیمنٹ کی طرف واپس بھیج دیں کہ بھئی یہ آپ نے کیا تضاد رکھا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں ویسے عمر عطا بندیال صاحب نے جہاں پر یہ فیصلہ جاری کیا تھا کہ وہ اپنی رکنیت بدل نہیں سکتا، اپنے فیصلہ نہیں بدل سکتا، وہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ باقی کا پارلیمان پر چھوڑا تھا، لیکن اس دفعہ انہوں نے یہ کلیئر کر دی چیز کہ وہ منحرف اراکین کو ہم منحرف کہنے والے کوئی نہیں۔ اب مطلب یہ ہے کہ جی جو چیزیں بھی اس میں قانونی لحاظ سے قابل اصلاح ہے ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ 63A رکھنے کا مقصد تھا کہ جی اس میں منڈی نہ لگے۔ اچھا اس میں بعض چیزوں پہ ہمیں بھی اعتراض تھا، ہم نے اس وقت بھی کہا کہ پارٹی اور پارٹی لیڈر ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرد کی مرضی جو ہے اس کو سب کچھ بنا رہے ہیں۔ اگر یہ ہے کہ پارٹی لائن یا ایک آدمی سمجھتا ہے اس کو چھوڑ دیں کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہے، وہ اپنے ضمیر کے مطابق سمجھتا ہے کہ پارٹی ہیڈ کے ہی خلاف دینی چاہیے، تو آپ نے تو کوئی راستہ نہیں رکھا اس کے لیے۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں 2.5 سال سے کیس پینڈنگ تھا، اگر اب 2.5 سال کے بعد مقرر ہو گیا اور فیصلہ ہو گیا تو اس میں جلدی کس بات کی؟ مطلب وہ یہ ہے نا کہ جی اپنے اپنے مقام پہ کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں، اگر ان کے بارے میں ہوتا تو یہی تبصرے اور طرح سے ہوتے، اب یہ چونکہ ان کے کو فیور کر رہا ہے تو یہ تبصرے اور طرح سے۔ سر آپ ایک اچھا خاصا سیاسی کیریئر آپ نے گزارا اپنی زندگی کا، یہ فرمائیے گا کہ 25 اکتوبر تک آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حالات تو بہت زیادہ بدلنے جا رہے ہیں جو چیف جسٹس صاحب کی تقرری ہے، اور کیا آپ کے نزدیک مطلب چونکہ یہ قبل از وقت کہنا ہوگا لیکن آپ کے نزدیک منصور علی شاہ صاحب اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے؟ لیکن پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، ججوں کو بھی اتنا واضح متنازع نہیں ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا منصور علی شاہ صاحب ہوں، کہ آج سب کو پتہ ہے یہ آئیں گے تو یہ فیصلے ہوں گے، یہ رہیں گے تو یہ فیصلے ہوں گے۔ یہ کیا جج، کیا عدالت ہے؟ آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ 25 اکتوبر تک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اگر آپ ملا لیں ان چیزوں کو بھی کہ جو حق احتجاج ہے اس کو جتنی شدت سے دبایا جا رہا ہے، میں یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہی ہو رہی ہیں جیسے اب ہو رہی ہیں تو پھر یوں نہیں نظر آتا کہ 25 مئی اکتوبر تک کوئی معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں ہاں گے۔ وہ ہوں گے۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ جماعت اسلامی نے دیا تھا کہ حکومت کے ساتھ جو ڈائیلاگز ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمارے مانگیں پوری نہیں ہوئی تو اب ہم دھرنے دیں گے، شہر شہر میں دھرنے دیں گے، بڑی شاہراہوں میں دھرنے دیں گے، اس پلان پر ابھی بھی جماعت اسلامی قائم ہے؟ بالکل قائم ہے جی، ہم نے تو کمٹمنٹ کی ہے عوام سے
کہ بھئی یہ جو ناجائز بل آ رہے ہیں، ناروا آ رہے ہیں، ظالمانہ آ رہے ہیں، اس سب سے نکالنے کے لیے ہم نے دھرنا دیا تھا 14 دن کا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اسے کسی جگہ کو پہنچنا چاہیے. اچھا سر، لاسٹ کویشچن. تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت عدالتوں کے حوالے سے آپ جیسا ہی موقف رکھتے ہیں، تو کیا مستقبل قریب میں کوئی ایسے ممکنات میں چیز شامل ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی احتجاج کرے؟ ابھی تو ہمارے جو شورا کا فیصلہ ہے نا جی، وہ تو یہ ہے کہ ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں گے. یہ ماضی کے اتحاد ہو جس میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم نے کیا تھا، حکومت میں شامل رہے، تو وہ جو تجربات تھے ان کی روشنی میں یہ تھا کہ ہم کسی سے نہیں کریں گے. بہت شکریہ. فرید احمد پراچا صاحب تھے، گفتگو سنی آپ نے ان کی بہت ساری اہم باتوں کے ساتھ. جو ایک بہت اہم بات انہوں نے کی وہ عدالتوں میں تقسیم کے حوالے سے کی کہ ججوں کو بھی اس حوالے سے کلیئر ایک ایک سائڈ کو ریپرزینٹ کرنا نہیں چاہیے، جبکہ قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرنے چاہیے اور انصاف پر مبنی اپنے فیصلے کرنے چاہیے. احمد ریاض بلوچ اور فرید احمد پراچا صاحب کو دیجیے اجازت.